اساس کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تیری پوری زندگی یقین پر گزری. تیرے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، ایک ہاتھ میں حدیث تھی. تو نے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی، یقین پر قائم رہا، یقین پر مرا. اسی یقین پر تیرا حشر ہوگا. اور جو لوگ کہیں گے میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، میرے سامنے مختلف درگاہیں تھیں، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، کراچی میں کوئی سرکار، لاہور میں دوسری سرکار، اجمیر میں تیسری سرکار. میں کیا جانوں میرا رب کون ہے؟ مجھے کیا معلوم میرا دین کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم میرا نبی کون ہے؟ میں تو پتہ نہیں کس کس کی بات مانتا تھا. دین کے اعتبار سے جس کی کوئی بات مل جاتی میں قبول کر لیتا، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بصیرت کے. میں تو سمجھتا تھا کہ میرا عقیدہ چشتی اور نقشبندی اور قادری ہے، سلسلہ قادری اور نقشبندی ہے، عقیدہ اشعری ہے، مذہب حنفی ہے. میں کیا جانوں میرا نبی کون ہے؟ میں نے تو پتہ نہیں کس کس کی اتباع کی، کس کس کا دامن پکڑا، کس کس کی غلامی کی. مجھے کیا معلوم میرا نبی کون؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ الشک کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث یوم القیامہ. تیری پوری زندگی شک پر گزری، حتیٰ کہ شک پر تیری موت آ گئی. اسی شک پر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ انجام کن لوگوں کا ہے؟ جنہوں نے کتاب و سنت کو ٹھکرا دیا، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ دائیں بائیں بھٹک گئے، دائیں بائیں بھٹک گئے اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا راستہ اختیار نہیں کیا. میرے دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یقین کا راستہ، بصیرت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کا سارا راستہ بتا دیا، سارا پروگرام پیش کر دیا. لہذا اب اگر کوئی جنت کی طلب میں مخلص ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرے. اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں کر رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نظر دنیا کی طرف ہے، اپنے تعصبات کی طرف ہے، اپنے فرقوں کی طرف ہے جو خود ساختہ ہے، اپنی تنظیموں کی طرف ہے. اللہ پر، روز آخرت پر اور جنت پر کوئی دھیان نہیں. کیونکہ جنت کا راستہ بالکل واضح کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. تم دائیں بائیں گھوم گئے، اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے گریز کیا تو اللہ کی رضا کیسے مل سکتی؟ اللہ کی رضا کی اساس کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر تم اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو گے تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا، تمہیں اللہ کی رضا کے خزانے مل جائیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی؟ اللہ کی رضا سے بڑھ کر، اللہ کی محبت سے بڑھ کر. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام المومنین فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، استقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے اللہ کے پیغمبر کو بستر سے گم پایا. مجھے تشویش ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کہاں چلے گئے. میں آپ کی تلاش کو نکلی، کمرے میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں. یک لخت میرا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کی ایڑیوں پر پڑا. کائنات کے سردار سجدے میں گرے پڑے ہیں، بستر کو چھوڑ کر سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. میں نے اپنے کان آپ کے قریب کیے تو اللہ کے پیغمبر اللہ سے کیا مانگ رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اے اللہ میں تجھے تیری رضا، تیری رحمتوں اور تیری محبتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا. تجھے تیری رضا کے واسطے، تیری محبتوں کے واسطے اتنی قیمتی نعمت کائنات کے سردار اپنے بستر سے اٹھ کر، نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر اللہ سے کیا مانگ رہے؟ اللہ کی رضا مانگ رہے. اللہ کے بندوں، اللہ رب العزت یہاں اپنی رضا کے خزانے بانٹ رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے محمد کی اتباع کرو. اس کا ثمرہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کتنا قیمتی ثمرہ، کتنا قیمتی تحفہ۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اذا حب عبدا اخبر به جبریل، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتے جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو طلب کرتا ہے، اور جبریل کو بلا کر کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر۔ جس سے اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ اس کا نام لے رہے عرش معلیٰ پر جبریل امین کے سامنے، مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر اور تو بھی اس سے پیار کر۔ کتنا قیمتی انعام ہے، کتنا قیمتی اثاثہ ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک سورۃ الکہف، اے ابی آج اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ کہف پڑھ کے سناؤں۔ ابی بن کعب پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اور یہاں دیکھو محبتوں کے اظہار ہو رہے، ان اللہ اذا حب عبدا اخبر به جبریل، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو خبر دیتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان کے سارے فرشتوں کو ندا کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتوں اللہ رب العزت کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبهته للہ، ان ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگل کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے، ہر مقام پر فرشتوں کی پیشانیاں اللہ کے سامنے سجدے میں جھکی ہوئی۔ اتنی تعداد میں فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کس بندے سے؟ اس بندے سے اللہ کو محبت ہے، اور اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کتنا قیمتی انعام ہے۔ اگر تم ہر راستے کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کے راستے کو اختیار کر لو تو یہ قیمتی انعام ملے گا کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ رب العزت تمہارے پیار کو، تمہاری محبت کو 7 آسمانوں میں مشہور کر دے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس بندے کی قبولیت کے جھنڈے زمین میں نگار دیتا ہے، زمین والوں کے دل میں بھی اپنے اس بندے کی محبت کو اتار دیتا ہے اور داخل کر دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کئی لوگ محبت نہیں بھی کرتے بلکہ عداوت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر اس حدیث کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین والوں میں جو مخلوقات اس بندے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کے مقابلے میں محبت نہ کرنے والے ناقابل ذکر درختوں کے پتے اس سے محبت کرتے ہیں، پانی کے قطرے اس سے محبت کرتے ہیں، ریت کے ذرے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین کا ایک ایک گوشہ اس سے محبت کرتا ہے، نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، درندے پرندے چرندے اس سے پیار کرتے ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں یہ مشرک بدعتی جو بغض رکھتے ہیں، عداوتیں رکھتے ہیں، یہ ناقابل ذکر ہیں، یہ ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ ابو جہل نے ساری زندگی اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی، آج قبر میں ہے، فرشتوں کے جوتے کھا رہا ہوگا اور افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کر لی ہوتی۔ اسے بھی ماننا پڑے گا، فرعون کو ماننا پڑے گا، نمرود کو ماننا پڑے گا، امیہ بن خلف کو ماننا پڑے گا، عتبہ شیبہ کو ماننا پڑے گا کہ کاش ہم نے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کر لی ہوتی۔ کوئی شخص نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت اپنے اس پیارے بندے کی قبولیت کے جھنڈے پوری کائنات پر کاٹ دے گا۔ یہ کس چیز کی اساس ہے؟ یہ کس چیز کا ثمرہ ہے؟ فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اور ان کی اتباع کا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟
یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو چھپا دے گا، تمہیں قیامت کی رسوائی اور قیامت کے عذاب سے بچا لے گا۔